دستار آج بہرام خان کے سر پر سجنی تھی۔ سب مرد حضرات وہیں گئے تھے، جبکہ حویلی کی خواتین زنان خانے میں بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ بی جان، زرش ڈبڈبائی آنکھوں سے ان کو دیکھ ایک پل کو رکی اور پھر اگلے پل دوڑ کر وہ بی جان کی گود میں سر رکھ بری طرح بلک اٹھی۔ بہرام کے غصے اور جنونیت کے نشانات اس کے چہرے اور گردن پر عیاں تھے۔ کیوں بی جان؟ وہ سسکی۔ صبر کرو خانم، بہرام خان ہو جائیں گے ٹھیک، اس کے ریشمی بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ کیسے بی جان؟ 2 مہینے 2 صدیاں معلوم ہو رہی ہیں، دم گھٹتا ہے بی جان، کوئی شخص کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ بی جان، مجھے شادی نہیں کرنی، عروب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ کچھ خفا سا تھا۔ بی جان نے گہرا سانس بھرا۔ بہرام نے سب کو ہی اس شادی نام کے خوبصورت رشتے سے خوفزدہ کر دیا تھا۔ عروب بچپن سے ہی عارض خان کی منگ تھی اور یہ بات وہ بخوبی جانتی تھی، جو اس کے چچا ارباز خان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بہرام اور عروب 2 ہی بہن بھائی تھے، جو کہ دراب خان کی اولاد تھی، اور زرش اور بالاج افضل خان کے بچے تھے۔ اچھا جاؤ اب تم کچن میں، دل کے ساتھ کھانے کا انتظام دیکھو، سب واپس آتے ہوں گے، خیر سے دستار سج گئی ہوگی ہمارے بچے کی۔ بی جان نے پیار سے کہا تو زرش نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ توبہ، یہ محبت، وہ بھی اس جن سے؟ تو بی جان ہنس دی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ تم میرے لالا کو کھلم کھلا جن کہو۔ عروب نے اس کو گھوڑا۔ زرش تو گھش کھا گئی۔ دیکھ لے بی جان، زرش بہرام لالا کو جن کہہ رہی ہے، وہ کھلکھلائی تو بی جان بھی مسکرا دی۔ کافی دنوں بعد حویلی کے زنان خانے میں جیسے چہچہاہٹ تھی۔ دستار سر پر سجائے وہ مردان خانے میں داخل ہوا تو سب کے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ تاجی بھی مسکرا رہے تھے۔ بہرام کا صدقہ کیا جا رہا تھا، جبکہ وہ سفید سوٹ میں بلیک شال کندھوں پر ڈالے خاموش بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے رتی برابر بھی ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ دیر تو وہ یہ سب کچھ برداشت کرتا رہا، پھر دستار سر پر سے اتار تاجی کے برابر میں رکھ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ داجی کا خون کھول اٹھا، ان کا چہرہ جیسے خون چھلکا رہا تھا۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھتے۔ کام ڈاؤن داجی، بالاج نے ان کی طرف دیکھ مسکراتے ہوئے کہا۔ داجی کے لبوں پر کھلانے والی مسکراہٹ دیکھ سب نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ہمارا خان، مسکراتے وہ اس کی پیشانی چوم گئے۔ داجی، رات میڈیا حویلی پر انوائٹڈ ہے۔ عارض نے انہیں جیسے یاد دلایا تو وہ سر ہلا گئے۔ اشفاق صاحب اور ندا بیگم کے 2 ہی بچے تھے، فلحہ اور شانزے۔ فلحہ شانزے سے 8 سال بڑا تھا اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا، جبکہ شانزے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کرنے کے بعد صحافت کے شعبے میں قدم رکھ چکی تھی۔ بیٹا، کھانا کھا لو، ماما نے اس کی طرف دیکھا جو ابھی سو کر اٹھی تھی۔ میرا فون کہاں ہے؟ اس نے اٹھتے ساتھ ہی موبائل کی تلاش میں نگاہ گھمائی۔ شانزے، کھانا تو کھا لو، بس اٹھتے ساتھ ہی موبائل چاہیے، وہ غصے سے بولتی کمرے سے نکل گئی۔ اشفاق صاحب ابھی کام سے آئے تھے، وہ بینک میں جاب کرتے تھے۔ متوسط گھرانے کے یہ لوگ اپنی زندگی سکون اور خوشی سے جی رہے تھے۔ کام ہی ایسا ہے ماما، کیوں خفا ہوتی ہیں؟ اس نے کہا اور آنکھوں کو سیل پر جمائے اپنے پاپا کے پاس بیٹھ گئی۔ میں تو کہتی ہوں اشفاق صاحب، اس کی شادی ہونے والی ہے، اس پر اسے جاب سے ہٹا لیں تاکہ کچھ گھر گرستی سیکھے۔ ان کی بات سنتے شانزے یکدم اچھل پڑی۔ ماما، شادی کا جھنجٹ تو 2 سال بعد تھا اور فارس کو بھی اعتراض نہیں ہے، ابھی کچھ ماہ ہوئے ہیں مجھے فیلڈ میں آئے۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا جنہوں نے اسے گھوڑا۔ یہ فارس کیا ہوتا ہے بھلا؟ بھلے وہ تمہارا کازن ہے مگر منگیتر بھی ہے، تمیز سے نام لیا کرو۔ جب اچانک اس کا فون بجا۔ یار، کہاں ہو؟ کمال کرتی ہو، کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ غصے سے بھڑکا۔ اب جلدی آؤ، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، ہمیں سوات کے لیے نکلنا ہے۔ شانزے کل سے اس بالاج خانزادہ کے لہجے اور اپنے گرد بندھی اس کی سخت گرفت میں الجھتی رہی۔ اسے شدید افسوس تھا وہ شخص وہیں تھا مگر اس تک پہنچ نہیں پائی وہ، اور اب وہ اس کے علاقے میں جا کر اس کا بینڈ بجانا چاہتی۔
फारिस उसका कजन था और अभी 3 माह पहले दोनों की मंगनी हुई थी, और चूंकि वो पहले भी एक दूसरे से काफी फ्रैंक थे, मंगनी के बाद भी फ्रैंकनेस कायम ही रही। फारिस को इसकी जॉब से भी कोई मसला नहीं था क्योंकि वो खुद इसी फील्ड का था। हवेली का लॉन मीडिया, प्रेस और इलाके के खास लोगों से खचाखच भरा था। इस दावत का मकसद बहराम खान के सरदार बनने की इत्तला सबको देना था, तो दूसरी तरफ बालाज खान का सियासत में कदम रखना भी था। दाजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके साथ ही बहराम खान और बालाज खान भी सबसे मुस्कुराकर मिल रहे थे। बालाज की नजर दूर से माइक को हाथ में पकड़े उनके करीब आती उस हसीना पर थी जो उसके रातों दिन का चैन सुकून गारत कर चुकी थी। संवाद की फिजा में जैसे बालाज खान को नूर उतरता हुआ महसूस हुआ। वो उसी को देख रही थी, जबकि बालाज खान भी उन्हीं आंखों को देख रहा था जो समंदर से गहरी, शफाफ थी। बालाज खान, दाजी ने शाना हिलाया तो वो जैसे दुनिया में लौटा और दोबारा उसकी तरफ देखा जो अब नजदीक आ चुकी थी। वो उसके सवाल का मुंतजिर दिखाई देने लगा। आपके नजदीक औरत की क्या वैल्यू है? शानजे ने उसके आगे माइक किया। वो मुबहम सा मुस्कुराया। ब्लैक शलवार कमीज पर ग्रे शॉल डाले वो आज अपने इलाकाई लिबास में गालों के डिंपल की नुमाइश किए मुस्कुराता महफिल की जान मालूम हो रहा था। इज्जत और एहतराम, वो बहुत मुअद्दब होकर बोला। दाजी का सीना फख्र से फूला। शानजे तो तब ही गई। डिप्लोमेसी की कोई इंतहा नहीं थी। शानजे का बस नहीं चला वो इस शख्स को शूट कर दे। किस कदर झूठा था वो। ओ रियली? मगर आपकी उम्र के नौजवान इस नौइयत को नहीं समझते मिस्टर बालाज। वो बोली तो बालाज के चेहरे पर एक तासुर पल भर के लिए उभरा। देखें, मुल्क संवारने वाले कम होते हैं, बिगाड़ने वाले ज्यादा। आप लोग बिगाड़ने वालों की इतनी हौसला शिकनी नहीं करते जितनी तंज के तीर आप नए आने वाले जहन पर करते हैं कि वो अपने हौसले पस्त कर दे और छोड़ दे सब कुछ। मुल्क एक से नहीं बनता मैडम। इस मुल्क को जरूरत है नौजवान, बहादुर और ज़हीन लोगों की। और वैसे भी हम लंबे चौड़े वादे नहीं बांध रहे, सिर्फ एक वादा करते हैं हम अपनी आवाम से। हमारा हमारी आवाम से एहसास का वादा है और इस वादे को हम मरते दम तक निभाएंगे। आप लोग भी देख लीजिएगा। आप मेहमान हैं, खाना खाकर जाइएगा। वो कहता वहां से गुजर गया। बाजी समेत सबके लब फातिहाना मुस्कुराए, जबकि शानजे सोच कर रह गई। ये आदमी हकीकतन कोई बहुत ऊंची चीज था। बालाज की नजरें अब शानजे के साथ खड़े फारिस को घूर रही थी। उसकी आंखों में तपिश थी कि शानजे की नजर भी उस पर पड़ी, मगर उसकी आंखों में नफरत के सिवा कुछ नहीं था। वो सरद से निगाह चुरा गई। बालाज उलझ सा गया। दाजी कहते थे वो सवात का शहजादा है, तो वो आम सी लड़की उसको नफरत भरी नजर से क्यों देख रही थी। बहराम थका थका सा हवेली में दाखिल हुआ तो जरिश को किचन में काम करता देख वहीं चला आया, जो सफेद कलर के ड्रेस में मलबूस, सर पर लाल चुनरी का बड़ा सा दुपट्टा ओढ़े बड़े इनेमाक से अपने काम में मसरूफ थी। गालों पर आटा लगा हुआ था, हाथ भी आटे में लिथरे थे, जबकि बदन हल्का हल्का लरज रहा था। बहराम खान के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट गहरी हो चुकी थी। उसने पीछे से जरिश को अपने हिसार में लिया था। उसके पेट पर सख्ती से अपने हाथ जमाए, उसकी गर्दन पर शिद्दत से अपने दांत गाड़े। जरिश सिसक उठी थी। क्या बात है खानम, किस बात के नखरे दिखा रही हो मुझे? बहराम खान ने जरिश का रुख अपनी तरफ किया था। नहीं नहीं तो साईं। जरिश नजरें झुकाए लड़सते लबों से बोली, मगर आवाज बहुत कम थी जो बहराम खान तक बमुश्किल ही पहुंच पाई थी। वो जरिश के और नजदीक हुआ था, जो अब शेल्फ से जा लगी थी। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जरिश सांस रोके बोली थी। बहराम खान ने जरिश के बालों को पीछे से अपनी मुट्ठी में जकड़े पूरी कुव्वत से खींचा तो वो सिसक कर रह गई थी। खानम, एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठाओ। मैं तुम्हारा शौहर हूं, आशिक नहीं जो तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करे और जो तुम्हारी तबीयत की खराबी का सुनकर तुम्हारे आराम का ख्याल करे। मुझे तुम हर रात मेरे बिस्तर पर चाहिए हो।
तुम्हारी तबीयत ठीक हो या ना हो, या फिर तुम मर भी रही हो, तुम हर रात मेरी ज़रूरत का ख्याल रखोगी। और जल्दी करो ये सब कुछ। आधे घंटे के अंदर अंदर तुम खाने समेत कमरे में हो। कल मैं शहर जा रहा हूँ, तो जल्दी मेरे कमरे में आओ और आकर पैकिंग भी करो। बहराम खान ने जरिश के बालों पर अपनी गिरफ्त छोड़ी थी और हुक्म देता हुआ वहां से चला गया था। बालाज अपने कमरे से बने मुलहका टेरेस में खड़ा मुसलसल सिगरेट पी रहा था। टेरेस से वसी और अड़ी सरसब्ज लॉन नजर आ रहा था, जो कि दूर दूर तक फैला हुआ था। हल्की हल्की बारिश बरस रही थी। रात का अंधेरा, मध्यम सी रोशनी एक अजीब पुरसोज मंजर पेश कर रही थी। ये नवंबर का महीना था। बारिश की वजह से सर्दी में इजाफा हो रहा था। बालाज इस बारिश में खड़ा मुसलसल भीग रहा था, जिसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके सीने में कोई आग लगी थी, जैसे ये बारिश भी उसके सीने की जलन को कम नहीं कर पा रही थी। वो मुसलसल अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो कैसे उस लड़के के नजदीक खड़ी से मुस्कुराते बातें कर रही थी। बालाज सिगरेट पीते हुए मुसलसल शानजे को सोच रहा था। अपने दिल की कैफियत उसकी समझ से बाहर थी, जो सिर्फ एक ही नजर में उस लड़की का दीवाना हो चला था। उसे लगा शायद वो उसकी जिद है, पर जल्द उस पर इस बात का इदराक होना था कि वो उसकी जिद नहीं, उसकी मोहब्बत, उसका जुनून है। जो भी था, वो सोच चुका था कि शानजे बस उसकी थी। अब कोई भी उसे देखने का हक नहीं रखता था। उसे देखने का, छूने का, प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब था। बहुत जल्द तुम्हारे सारे हुकूक अपने नाम करवा लूंगा मिस शानजे। तुम्हारा हंसना, रोना, सजना, संवरना सब सिर्फ मेरे लिए होगा। वो अब के बार शानजे का चेहरा आंखों के सामने लाता हुआ बोला। बालाज ने सिगरेट को मुंह से निकालकर अपने जूते के नीचे मसला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जरिश रूम में आई तो उसकी हालत काफी खराब थी। एक तो तबीयत नहीं ठीक थी, साथ बहराम का खौफ उसे कपकपाने पर मजबूर कर रहा था। बहराम ने उसे लज्जे हुलिये में देखा तो माथे पर बल डल गए। खानम, ये मनहूस शक्ल और मनहूस हुलिया दिखाना हो तो आंखों के सामने मत आया करो, वो सर्द लहजे में बोला। हालांकि ये मामूली बात थी, मगर जरिश का दिल इस वक्त इस कदर हसास हो रहा था कि वो आंखों पर मुठिया रखकर वहीं सोफे पर बैठती रोने लगी। उसकी सिसकियां सुनकर बहराम मुंह खोले उसे देखने लगा। ऐसा भी क्या बोल दिया जो इतना ड्रामा कर रही हो? वो गिड़ाया। जरिश का रोना बंद ना हुआ, उल्टा वो पहली बार इसे अब गुस्से से घूर रही थी। बहराम तो गश खा गया। घूरना बंद करो वरना आंखें नोच लूंगा, वो संजीदगी से बोला। जरिश बेबस सी उठी। चेंज करो, वो पीछे से बोला। वो उसकी तलब समझ चुकी थी, मगर वो थकी हुई थी। तबीयत भी अलग बोझल सी हो रही थी। वो जो इसका हर हुक्म मानती थी, भुन्ना कर बगैर रिस्पॉन्स किए वॉशरूम में जाने लगी कि पीछे से बहराम ने उसके बाजू को अपनी सख्त गिरफ्त में ले लिया। जरिश की आंखें भीग गई। साईं, मैं थक गई हूं। जरिश को डर लगने लगा। और खानम, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी थकावट की रत्ती बराबर भी परवाह है? वो उसका मुंह दबोचे अपनी उंगलियां उसके नाजुक गालों में गाड़े खड़ा था। जरिश ने उसका हाथ हटाने की जुर्रत नहीं की थी। मैं लिबास तब्दील करके आपके पास आती। वो मरे दिल से रोबोट की तरह बोली तो बहराम ने उसे झटक दिया। बुआ बहुत खूबसूरत थी, हर तरह परफेक्ट, मगर देखो मेरे नसीब में तुम्हारी ये मनहूस सूरत आ गई। और ऊपर से इस एहसान को खानम गुंजला कर नहीं, नंदा पेशानी से कबूल करो। अब जाओ। उस जहर के निश्तर उछालता बिस्तर पर जाकर लेट गया, जबकि वो मरे कदमों से अपना नाइट ड्रेस लेती दर्द से आहें भरती वॉशरूम में कैद हो गई। वो बुरी तरह रोने लगी तो उसकी सिस्कियां बाहर भी सुनाई दे रही थी, जबकि वो लापरवाही से बिस्तर पर लेट गया। जब वो अगले आधे घंटे तक बाहर नहीं आई तो बहराम की करख्त आवाज कमरे में गूंजी। अब मैं तुम्हें उठाकर बाहर लाऊं या खुद आ रही हो? वो धारा। जरिश ने मुंह पर हाथ रख अपनी सिसकियों का गला घोटा और वो मरे मरे कदमों से बेडरूम में चली आई। बहराम ने हाथ बढ़ाकर झटके से उसे बिस्तर पर खींच साइड लैंप ऑफ कर दिया।
زرش کی ساری مزاحمتیں اس کے چٹانی وجود کے آگے دم توڑ گئیں۔ بلیک شلوار قمیص پہنے، کندھے پر بلیک ہی مردانہ شال ڈالے، چہرے پر انتہائی مغروریت سجائے، اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ حویلی میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے سفید آنچل حویلی کے باغ کی طرف نظر آیا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، بارش کی وجہ سے ہلکی ہلکی سردی بھی شروع ہو چکی تھی۔ وہ حیران ہوتا حویلی کے لان کی طرف بڑھا۔ روپ بی بی بس کر دیں، یوں بارش میں بھیگنا، حویلی میں سے کسی نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی ہماری۔ عروپ گل کی باتوں کو نظر انداز کرتی، کھلکھلاتی ہوئی آسمان کی طرف منہ کرتے خود سے لاپرواہ آنکھیں بند کیے گھوم رہی تھی۔ عارض خان ہنسی کی کھلکھلاہٹ سنتا تھوڑا آگے آیا تھا۔ یہاں کا منظر دیکھ کر عارض خان کی آنکھیں لال ہوئی تھی، ماتھے پر گہری سلوٹیں پڑی تھی۔ گل تو اس کو دیکھتے ہی فوراً حویلی کے زنان خانے کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ عروپ یوں ہی آنکھیں بند کیے گول گول چکر لگا رہی تھی۔ گل، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا یوں بھیگنا، کھلی فضا میں سانس لینا۔ عروپ یوں ہی آنکھیں بند کیے گل سے مخاطب تھی۔ جواب نہ پا کر اس نے آنکھیں کھولی تو اچانک عارض خان کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ عارض خان بھی لال سرخ آنکھوں سے عروپ کو گھور رہا تھا، جس کا حسن پورے جوبن پر تھا۔ سفید لباس میں اس کے گورے چمکتے ہوئے بدن کی رعنائیاں صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی عروپ کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ عروپ کا دم نکلنے لگا۔ اس نے اچھی طرح خود کو دوپٹے سے ڈھانپ لیا۔ سفید لباس میں وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر عارض خان کی آنکھیں خمار آلود ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل آنکھوں میں غصے کی لہر اٹھی تھی۔ وہ گلے میں دوپٹہ ڈالے خود سے لاپرواہ حویلی کے باغ میں بھیگ رہی تھی۔ درجنوں ملازم تھے یہاں پر، کوئی بھی آ سکتا تھا۔ وہ اس کی منگ تھی، اس کی عزت تھی۔ اس سے پہلے وہ پڑی وہاں سے بھاگ اٹھتی، عارض خان نے آگے بڑھ کر ایک ہی جھٹکے میں اس کے بازو کو اپنی سخت گرفت میں لیا۔ اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سنجیدہ سا بولا۔ میں عروپ کا رنگ خوف سے سفید پڑا تھا، اس کے حصار میں تقریباً لرزنے لگی تھی۔ کس کی اجازت سے تم یوں حویلی کے باغ میں آئی ہو، اور وہ بھی اس حلیے میں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ عارض خان نے اس کا کانپنا محسوس کر لیا تھا، اس لیے اپنی گرفت اس کے بازو پر ڈھیلی کر دی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے، زبان کرائے پر دی ہے، وہ پھر بولا، مگر عروپ کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ رہے تھے، جبکہ خوف الگ تھا۔ ویسے ہی وہ حویلی کے مردوں سے خوب ڈرتی تھی، بس عورتوں کے سامنے ہی اس کی زبان پٹر پٹر چلتی تھی۔ بولتی ہو؟ یا بڑی بڑی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، ہاتھ کانپ اٹھے، جبکہ عارض خان ان نین کٹوروں میں موٹے موٹے آنسو اور ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھ محسوس سا ہوا۔ لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ خود سے خوف کھاتی وہ لڑکی اسے بہت اچھی لگی، اور پھر اس نے ارد گرد دیکھا اور اوپر دوڑ لگا دی، جبکہ عارض ابھی اسے اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ جا چکی تھی۔ وہ بھی سر پر ہاتھ مارتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ رات گئی نیند پوری کر کے وہ اٹھا اور مراد کو میسج کیا رات چلنے کا، اور اٹھ کر نک سا تیار ہو کر وہ داجی کے کمرے میں تھا۔ آؤ میرے شہزادے۔ انہوں نے دونوں بازو پھیلائے تو بالاج ان میں سما گیا، جبکہ اسی وقت دروازہ نوک کر کے مراد بھی اندر آیا اور مؤدب انداز میں ان کو سلام کیا۔ خان، ایک جلسہ کرنا ہے شہزادے، کچھ وقت دو۔ داجی کچھ یاد آنے پر بولے تو بالاج منہ بسوڑ گیا۔ میرا بچہ، بس 2-3 گھنٹے کی بات ہے، سب تیار ہے، بس تم نے بولنا ہے۔ میری جان، دادا کے لیے۔ اس کو ایسے پچکار رہے تھے جیسے وہ کوئی 2 سال کا بچہ ہو۔ بالاج نے حامی بھر دی۔ کب ہے؟ کل، انہوں نے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ چلو مراد سائیں، آج پھر جلدی آنا پڑے گا، نیند بھی پوری کرنی ہے، ورنہ دن کو ہم سوتے رہ جائیں گے تو داجی کے جلسے کا کیا بنے گا۔ وہ ہنستا ہوا اٹھا۔ کھانا تو کھا کر جاؤ، داجی نے ٹوکا۔ نہیں داجی، ہم اپنے مکھن سائی کے ہاتھوں کھائیں گے۔ آنکھ دباتا باہر نکلا، جبکہ داجی کا چہرہ اچانک سنجیدہ ہوا۔ مراد بھی پل میں نکلا کہ کہیں داجی کے اس سے سوال جواب نہ شروع ہو جائیں۔ کے لیے اس کا گھر ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس وقت وہ گاڑی میں بیٹھا اس دیوار کو تک رہا تھا، وہ کافی اونچی معلوم ہوتی۔ مراد پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے۔ سائیں، اب سوات کے شہزادے دیواریں پھلانگیں گے،
وہ ہلکا سا بولا، یہ لڑکی چاہیے مراد، تو بھی چاہیے۔ ضدی لہجے میں وہ اسے بہت کچھ باور کرا۔ اسے دیوار پھلانگنے میں کچھ تردد ہوا کہ ایسا کام نہیں کیا تھا کبھی، مگر وہ کچھ تگ و دو کے بعد دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو ہی گیا۔ گھر کا اندرونی دروازہ لاک نہ تھا۔ وہ سوات کے شہزادے یا قسمت پائی بغیر کسی محنت کے پھل جولی میں آ گرتا ہے۔ وہ مسکراتا آگے کی طرف بڑھا۔ گھر زیادہ بڑا نہ تھا، چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج جس میں ایک بلب چل رہا تھا اور 3 کمرے تھے جن کی لائٹس آف تھی۔ ایک کمرے میں جھانکا تو وہاں ڈبل بیڈ پر لوگوں کو سوتا دیکھ کر مایوسی ہوئی، جبکہ دوسرا کمرہ خالی تھا۔ پھر آخری کمرے میں جھانکا تو نائٹ بلب کی مدھم روشنی وہ سبھی چہرہ جو اسے چند دنوں میں تڑپا گیا تھا کے سامنے تھا۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھے گیا۔ کمال بہادری سے وہ اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ شانزے کے چہرے کو چاہت سے دیکھ رہا تھا۔ دل و دماغ میں کمال سکون اتر چکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چہرے پر انگلی چلائی۔ نازک لبوں پر نگاہ ایسی جمی کہ ہٹنے کا نام نہ۔ بالاج دیوانہ سا ہو گیا۔ خود پر قابو دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگا، جبکہ شانزے کو نیند میں عجیب بے چینی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے لبوں کو نرمی سے سہلا رہا ہو۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ ابھی وہ خوف سے چیختی کہ بالاج نے ہاتھ سختی سے اس کے منہ پر جمائے۔ وہ چیخنے سے باز رکھا۔ ریلیکس، کام ڈاؤن شانزے، کچھ نہیں کر رہا۔ پلیز مجھے خود کو محسوس یقین کر لینے دو، تم میرے پاس ہو، حقیقت کا روپ دھار کر۔ تمہیں پتا ہے جب سے تمہیں دیکھا ہے اتنا تڑپ رہا ہوں تمہیں اپنے پاس محسوس کرنے کے۔ کہتے ساتھ بالاج اس پر جھک گیا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ بالاج کی قربت جان لیوا تھی۔ شانزے نے اپنی پوری قوت لگا کر چٹانی وجود کو دھکا دیا، اور وہ اس کے پہاڑ جیسے وجود کو 1 انچ بھی ہلانے میں ناکام۔ آخر اس جیسی نازک جان کہاں اس پہاڑ جیسے وجود کا مقابلہ کر سکتا۔ وہ اپنی منشا سے اس سے دور ہو۔ شانزے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہونک اسے دیکھتی رہی اور پھر ہاتھ گھما کر منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ تم ایک آوارہ، گنڈے، موالی، گھٹیا انسان۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس کے نزدیک ہوا تو شانزے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ سے اتر گئی۔ سے پہلے وہ دوسرے کمرے میں دوڑتی، بالاج نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ شانزے کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ کلائی چھڑوانے کی تگ و دو میں کرنے لگی، مگر مقابل اسے نائٹ ڈریس میں سر سے پاؤں تک گھوڑے جا رہا۔ شانزے کا چہرہ غصہ اور شرم سے سرخ ہوا تھا۔ بالاج تو جیسے پاگل ہی ہوا تھا۔ اس کی قربت پانے کو مچل رہا تھا۔ خود پر قابو پانا اسے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اس کی انگلی اٹھا کر غصے سے بولنے پر وہ دل پر ہاتھ سے دیکھنے لگا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے مکھن سائی؟ وہ گھمگیر لہجے میں بولا۔ شانزے کا بس نہیں چلا کہ اس کا سر پھاڑ۔ چاہتے کیا ہو تم؟ وہ جھجلا کر چلائی تو بالاج نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ شانزے کی سانسیں اس کے بدن سے اٹھ گئی۔ مردانہ کلون اور سگریٹ کی ملی جلی مہک سینے میں اٹک گئی۔ یہی کہ تم میری پناہوں میں آنے اور میری جنون کھیزیاں برداشت کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ 3 بول دور ہو مجھ سے، ان 3 بولوں کا فاصلہ مختصر کر دو۔ آج سے پہلے میں نے محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ وجود میں دل بھی کوئی شے ہے، مگر جب سے تمہیں دیکھا ہے شانزے، اس کی دھڑکنیں کانوں میں گونجتی ہیں۔ اس کے بال سوارتا سمجھا رہا۔ شانزے پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ وقت ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں اسے دھکا دیا اور دور کھڑی ہو گئی۔ اف یہ ادائیں! بالاج ٹھٹائی سے مسکرایا۔ معلوم نہیں تھا ملاقات اتنی خوبصورت ہوگی۔ چلتا ہوں سائیں، مجھے یاد کرتی رہنا، مجھے اچھا لگے گا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر دوبارہ اس دیوار کو پھلانگتا غائب ہو گیا۔
جبکہ شانزے وہیں بیٹھتی چلی تو ایسا لگا جیسے اس نے خوفناک خواب دیکھا ہو، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ اس کا جنونی لمس محسوس کرتے شانزے کا دل سچ میں حلق میں آ گیا۔